الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کی خدمت میں ہدایت النحو کا سبق نمبر 55 پیش کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 55 القسم الثالث فی الحروف میں نون التاکید کا بیان پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 54 اسباق خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل نون التاکید۔ نون التاکید وہی وضعیت لتاکید الامر والمضارع اذا کان فیہ طلب بإزاء قد لتاکید الماضی۔ نون التاکید وہ نون ہے جو وضع کیا گیا ہے امر اور مضارع کی تاکید کے لیے، اذا کان فی جبکہ اس میں طلب ہو، بإزاء قد اس قد کے مقابلے میں، جس طرح کہ جو قد ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو کر جس طرح قد تاکید کے لیے آتا ہے، ایسے ہی جو ہے نون تاکید جو ہے مضارع اور امر پر داخل ہو کر تاکید کے لیے وضع کیا گیا۔ نون التاکید وہی وضعیت، نون تاکید وہ ہے جو وضع کیا گیا امر اور مضارع کی تاکید کے لیے، جبکہ اس میں اس طلب ہو اس قد کے مقابلے میں جو ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ لام تاکید داخل ہو کر، نون تاکید داخل ہو کر بھی تاکید کا معنی پیدا کرے گا۔ اب کہتے ہیں نون تاکید وہی علی ضربین، نون تاکید دو قسموں پر ہے۔ نمبر 1 خفیفتن، پہلا ہے خفیفہ ای ساکنۃ ابدا، یعنی جو کہ ہمیشہ کا ہمیشہ ساکن ہوا کرتا ہے، جیسے اضربن، یہاں پر نون جو ہے وہ ساکن ہے، جس کو ہم بولیں گے نون خفیفہ۔ و نون ثقیلۃ، دوسرا ہوتا ہے نون ثقیلہ ای مشددۃ، یعنی مشددہ یہ ہوتا ہے، جس کو اضربن یہ مشددہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے مفتوح ہوگا نون تاکید، اور کہاں مکسور ہوگا، اور کہاں جو ہے مضموم ہوگا۔ کہتے ہیں مفتوح ہوگا اور مکسور ہوگا، اور کہاں اس کا ماقبل جو ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتوحۃ ابدا ان لم یکن قبلہا الف، اور نون تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے ان لم یکن قبل الف، جبکہ اس سے پہلے کیا ہو، الف موجود نہ ہو، جیسے اضربن۔ یہاں پر دیکھیں اضربن میں جو ہے نون تاکید مفتوح ہے کہ اس سے پہلے الف موجود نہیں ہے۔ ومکسورۃ ان کان قبلہ الف، اور نون تاکید جو ہے مکسور ہوتا ہے جبکہ اس سے پہلے کیا ہو، الف ہو، جیسے اضربان نے اور اضربنان نے۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں نون تاکید اضربنان نے یہ مکسور ہے، اور یہاں اضربنان نے جمع مؤنث میں بھی یہاں نون تاکید مکسور ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ الف موجود ہے۔ وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِي وَالِاسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ جَوَازًا، اور یہ نون تاکید جو ہے امر میں، نہی میں، استفہام میں، تمنی میں، عرض میں، یہ جوازاً داخل ہوا کرتا ہے، یعنی جوازاً داخل ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهُمَا طَلَبًا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں ایک طرح کی گویا کہ طلب ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھیں، پہلی ہے اضربن، یہ امر کی مثال ہے اور اس میں نون تاکید داخل ہے، اور دوسری لا تضربن، یہ نہیں کی مثال ہے، یہاں پر بھی جو ہے نون تاکید داخل ہے۔ وَهَلْ تَضْرِبَنَّ، یہ استفہام کی مثال ہے، یہاں پر بھی نون تاکید مشددہ جو ہے داخل ہے۔ لَيْتَكَ تَضْرِبَنَّ، یہاں جو ہے وہ تمنی میں داخل ہے، اور أَلَا تَنزِلُ بِنَا تُصِبُ خَيْرًا، أَلَا تَنزِلَنَّ، یہاں تنزِلَنَّ جو ہے یہ عرض میں بھی جو ہے نون تاکید جو ہے وہ شامل داخل ہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَقَدْ تَدْخُلُ فِي الْقَسَمِ وُجُوبًا لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ غَالِبًا، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَكُونَ آخِرَ الْقَسَمِ خَالِيًا عَنْ مَعْنَى التَّأْكِيدِ كَمَا لَا يَخْلُو أَوَّلُهُ مِنْهُ، کہہ رہے ہیں اور کبھی قسم میں، اور کبھی جو ہے یہ نون تاکید جو ہے قسم میں داخل ہوا کرتا ہے، وجوب تدخل، اور قسم میں داخل ہوتا ہے وجوبی طور پر، لوقوع علی ما یکون، کیونکہ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے اس طور پر جو کہ متکلم کو مطلوب ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور متکلم کو اکثر و بیشتر جو ہوتی ہے مطلوب ہوتی ہے، کوئی چیز طلب ہوتی ہے، تو کبھی قسم میں وجوبی طور پر داخل ہوتا ہے نون تاکید،
کیونکہ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے ایسی چیز پر جو متکلم کا اکثر و بیشتر مطلوب ہوتی ہے، تو ارادہ کیا اللہ یکون آخر القسم، کہ قسم کا آخر جو ہے وہ تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو، کما لا یخلو اول منہ، جیسا کہ تاکید جو ہے شروع جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اس کا جو شروع کا ہوتا ہے وہ اس سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہم کہیں گے کہ ارادہ کیا کہ قسم کا آخر جو ہے تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو، جیس کا اس سے اول اس سے خالی نہیں ہوتا ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، یہاں پر نون تاکید کا دخول اس وجہ سے ضروری ہے کہ متکلم اکثر اس چیز سے قسم کھاتا ہے جو متکلم کو زیادہ مطلوب، اس لیے ضروری ہے کہ قسم کا جو آخر تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو، جس طرح قسم کا اول جو ہے وہ تاکید کے معنی سے خالی نہیں ہوتا۔ واللہ لأفعلن کذا، یہاں پر بھی جو ہے شروع میں لام تاکید آ جاتا ہے، تو یہاں آخر میں نون تاکید لے آتے ہیں، تو تدخل قسم میں وجوباً داخل ہوتا ہے نون تاکید، کیونکہ اس کے واقع ہونے کی وجہ سے ایسی صورت پر جو متکلم اکثر و بیشتر مطلوب ہوتی ہے، تو ارادہ کیا کہ قسم کا آخر تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو، جیسا کہ اس کا اول تاکید کے معنی سے خالی نہیں ہوتا۔ واللہ لأفعلن کذا وعلم انہ یجب ضم ما قبل فی جمع المذکر، اور جان لو کہ ضمہ واجب ہوا کرتا ہے اس کے ما قبل، نون تاکید کے جو ما قبل ہوتا ہے وہ ضمہ واجب ہوتا ہے جمع مذکر میں، جیسے اضربن، اضربن میں نون تاکید ہے اور اس کا جو ما قبل ہے وہ با، اس پر جو ہے ضمہ واجب ہے جمع مذکر غائب میں، لیدل علی الواو المحذوفہ، تاکہ یہ دلالت کرے واو محذوف پر، یعنی یضربن یضربان یضربون تھا اصل میں، یضربون جب ہم نے اس کو بنایا تو ایسی صورت میں واو حذف ہو گیا اور انہیں تاکید لا گیا، اور انہیں تاکید کے ماقبل جو ہے با پر ضمہ چھوڑ دیا گیا تاکہ واو محذوف پر دلالت کرے، کیونکہ واو کے مناسب جو ہوتا ہے وہ ضمہ ہوا کرتا ہے، تاکہ دلالت کرے واو محذوفہ پر۔ وکسر ما قبل فی المخاطب، اور کسرہ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے اس کے ما قبل مخاطبہ میں، یعنی واحد مؤنث حاضر میں، جیسے اضربن، اضربن لیدل علی یا المحذوفہ، تاکہ یا محذوفہ پر دلالت کرے۔ یہاں پر دیکھیں اضربن، یہاں پر انہوں نے تاکید اس کا ما قبل کسرہ ہے، کیونکہ یہ دلالت کرے گا یا محذوفہ پر، جب ہم اس کا جمع واحد مؤنث حاضر بنائیں گے تو بنے گا تضریبین، تو یا حذف ہو گئی ہے تو کسرہ برقرار رہے گا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں سے یا حذف ہے۔ وَفَتْحُ مَا قَبْلَ فِي مَا عَدَاهُمَا، اور ان کے علاوہ میں، یعنی واحد مؤنث حاضر اور جمع مذکر کے علاوہ میں، نون تثنیہ کے صیغوں میں، ان سب میں کیا ہوتا ہے، اس کے ماقبل اور واحد مذکر غائب میں ان کے ماقبل میں فتح ہوا کرتا ہے، یعنی نون ثقیلہ کے ماقبل کیا ہوتا ہے وہ فتح ہوا کرتا ہے۔ وفتح ما قبل فی ما عداہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں یعنی جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے علاوہ میں ان کے ماقبل نون تاکید کے ماقبل فتح ہوا کرتا ہے۔ اما فی المفرد، رہا مفرد میں، فَلِأَنَّهُ، اب کہہ رہے ہیں مفرد میں اس لیے فتح ہوتا ہے کہ اگر مفرد میں اس کے ماقبل نون تاکید کے ماقبل کو ضمہ دے دیا جائے، فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، اگر اس کے ماقبل کو ضمہ دے دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، تو ایسی صورت میں جمع مذکر سے التباس لازم آ جائے گا اور ازری بننا جو بن جائے گا ازری بننا بن جائے گا، اس لیے جو ہے ازری بننا میں جو ہے نون ثقیلہ کا جو ماقبل ہے وہ با فتح ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُسِرَ، اور اگر کسرہ دے دیا ہے ازری بننا، تو ایسی صورت میں لَلْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبِ، تو ایسی صورت میں مخاطبہ سے التباس لازم آئے گا، اور اگر ساکن باقی رکھا جائے تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا۔ وَلَوْ كُسِرَ، اگر کسرہ دے دیا جائے تو التباس لازم آئے گا مخاطبہ سے، یہ تو مفرد میں ہوا۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، رہا تثنیہ میں کسرہ دیا جاتا ہے اور جمع مؤنث میں، اس کے ماقبل جو ہوتا ہے وہ فتح رہتا ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُؤَنَّثِ، نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور اس کا ماقبل فتح کیوں رہتا ہے؟ وَأَمَّا فِي الْمُؤَنَّثِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، رہا تثنیہ اور جمع مؤنث میں جو ہے نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور اس کا ماقبل فتح کیوں رہتا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فَلِأَنَّ مَا قَبْلَ أَلِفٌ، اس لیے کہ اس کے ماقبل جو ہوتا ہے وہ الف ہوا کرتا ہے، اور الف جو ہوتا ہے الف کے مناسب فتح ہوا کرتا ہے، الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے،
فلأن ما قبل الف، اس لیے کہ اس کے ما قبل جو ہوتا ہے نون ثقیلہ کا ما الف ہوتا ہے، اور الف ما قبل فتح، اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے. جیسے اضربان نے اور اضربنان نے، یہاں دیکھیں نون ثقیلہ ہے، مکسور ہے، اور اس کے ما قبل جو الف ہے، اور الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے، یہاں پر بھی فتح ہے. اضربنان نے، یہاں پر بھی جو ہے نون ہے اور اس کے ما قبل الف ہے، اور یہاں پر بھی فتح موجود ہے. تو حاصل کلام یہ نکلا کہ جمع مذکر غائب اور واحد مؤنث حاضر. جمع مذکر میں تو ما قبل جو ہوتا ہے نون کے ضمہ رہتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر میں ما قبل کسرہ رہتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ واحد مفرد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں کیا ہوتا ہے، نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں وَإِضْرِبْنَانِ وَزِيدَتْ أَلِفٌ قبل النون فی جمع المؤنث لکراہت اجتماع ثلاث نونات. کہتے ہیں کہ یہاں اضربنان نے کیوں پڑھا گیا، اضربنن نے کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کہہ رہے ہیں یہاں پر الف کو زائد کیا گیا نون سے پہلے جمع مؤنث میں. دیکھیے کہ یہاں نون ہے اور اس ایک نون درمیان میں الف لایا گیا، اور الف کو زائد کیا گیا نون سے پہلے جمع مؤنث میں لکراہت اجتماع ثلاث نونات، تین نونوں کے اجتماع کے مکروہ ہونے کی وجہ سے. اگر ہم الف نہ لاتے تو ایسی صورت میں تین نون ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور تین نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، کیونکہ نون ایک تو جو ہوتا نون ہوتا اس کا، اور دوسرا جو ہوتا یہ نون تاکید ہوتا. تو اب ایسی نون، ایک تو نون جمع مؤنث کا ہوتا اور نون ایک نون تاکید ہوتا، اور تاکید نون ثقیلہ ہے تو اسی طرح مشدد ہوتا، تو دو نون یہ ہو جاتے تو اضربنن بن جاتا. تو ایسی صورت میں تین نون جمع ہو جاتے. وَإِزِيدَتْ أَلِفٌ قبل النون، اور نون سے پہلے الف کو زائد کر دیا گیا جمع مؤنث میں تاکہ تین نون کے اجتماع کے مکروہ ہونے کی وجہ سے. ایک تو نون ضمیر ہوتا، وہ نون تاکید، اور تاکید کے دو نون. کہتے ہیں وَنُونُ الْخَفِيفَةِ لَا تَدْخُلُ فِي التَّثْنِيَةِ اصلا، اور کہتے ہیں نون خفیفہ جو ہے وہ تثنیہ میں داخل نہیں ہوتا بالکل بھی، ولا فی الجمع المؤنث، اور نہ ہی جمع مؤنث میں داخل ہوتا ہے. نون خفیفہ نہ تثنیہ میں داخل ہوتا ہے بالکل بھی، اور نہ جمع مؤنث میں، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوا کرتا ہے. نون خفیفہ اگر تثنیہ اور جمع مؤنث میں داخل کریں گے تو ایسی صورت میں دو خرابیوں میں سے ایک ضرور لازم آئے گی. اگر وہ ایک تو یہ کہ اگر نون خفیفہ کو حرکت دینا، اور دوسرا اس کو سکون پر باقی رکھنا. اگر ہم اس کو حرکت دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نون خفیفہ کی وضع جو ہوئی ہے وہ سکون کے لیے ہوئی ہے. اور اگر اس کو حرکت دینے سے اگر حرکت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی وضع سے خروج لازم آئے گا. اور مزید جو ہے اس لیے ممنوع ہے، دوسری وجہ اس لیے ممنوع ہے کہ اس نے غیر محل میں دو ساکن کا اجتماع لازم آئے گا. دو ساکن کا اجتماع لازم آئے گا. ایک تو جو ہے کہ اگر ہم اس کو حرکت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں، اور دوسرا یہ کہ نون خفیفہ کو حرکت دینا، دوسرا اس کو سکون پر باقی رکھنا. اگر سکون پر باقی رکھیں تو دوسرا اس لیے ایک ممنوع ہے کہ غیر محل میں دو ساکن کا اجتماع لازم آئے گا جو درست نہیں. صحیح ہے. تو اب یہاں پر ایک تو یہ کہ تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. ایک تو پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کا ما قبل جو ہے ساکن ہے، اور الف، اور پھر نون خفیفہ آ جائے ساکن، تو دو ساکن ایک ہی محل میں جمع ہو جائیں گے، دو ساکن کا اجتماع لازم آئے گا. کہتے ہیں نہ جمع مؤنث میں اور نہ تثنیہ میں لاحق ہوگا. لِأَنَّهُ لَوْ حَرَّكْتَ النُّونَ، اس لیے کہ اگر آپ نے نون کو حرکت دے دی، لم تبقى خفیفتاً، تو ایسی صورت میں وہ نون خفیفہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ثقیلہ ہو جائے گا. فلم تکن علی الاصلی، تو وہ اصل پر واقع نہیں رہے گا اور خلاف وضع لازم آئے گا. وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً، اور اگر اس کو اپنی ساکن پر باقی رکھیں اور جمع مؤنث میں بھی لے کے آ جائیں اور تثنیہ میں بھی لے کے آ جائیں، تو تثنیہ میں ہم یوں پڑھیں آئیں، اور ایسی صورت میں اضربنان، اب یوں پڑھیں اضربنا اور اضربان، اب یہ الف ساکن اور اس کے بعد نون ساکن، تو ایسی صورت میں دو ساکن جمع ہو جائیں. اور اضربنان تو یہاں پر بھی دو ساکن جمع ہو جائیں گے. وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً، اور اگر آپ کو ساکن باقی رکھیں، يَلْزَمُ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّ، تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی لازم آئے گا. وہ ہوا غیر حسن، اور یہ جو ہے درست نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے نون خفیفہ جو ہے وہ تثنیہ اور جمع مؤنث میں داخل نہیں ہوگا.
تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں، نون خفیفہ، نون تاکید کے بارے میں۔ آج یہ سلسلہ اور ہدایت النو کا یہ سب اسباق ہیں ہمارے مکمل ہو گئے۔ آج کا سبق نمبر 55 مکمل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔